لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سردی کا موسم ہے، سردی کی شدت ہے اور گیس کی شارٹیج ہے، تو بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیٹ گن گھروں میں لگائی جاتی ہے یا کمپریسر وغیرہ گیس کو کھینچنے کے لیے لگایا جاتا ہے، تو کیا ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب بھی حکومت کوئی قانون لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بناتی ہے تو ہمارا دین ان قوانین کی پابندی کو ہمارے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ اب چونکہ حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر میں گیس کو کھینچنے کے لیے کمپریسر نہیں لگائے گا اور ہیٹ گن نہیں لگائے گا، تو اس لیے اب اس قانون کی پابندی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو جو اس قانون کو توڑتا ہے گویا کہ وہ شریعت کو توڑتا ہے، ایک تو یہ پہلو بھی سوچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایل پی جی یہ جو کمپریسر وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اس سے بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ جس سے گھروں میں نقصانات بھی ہوئے۔ ظاہری سی بات ہے، اس کے پھٹنے کا اندیشہ بھی ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ تو ہر وہ کام جو ہماری صحت کے لیے یا ہماری جان کے لیے نقصان دہ ہے، تو شریعت ہمیں ایسے کاموں کے کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ ایک تو قانون نے بھی منع کیا، پھر یہ ویسے بھی نقصان دہ ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے من آذی مسلما فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو ستایا اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پڑوسی کے گھر میں تھوڑی سی گیس آ رہی ہے تو وہ اس پہ اپنی چائے بنا رہا ہے یا اپنا سالن گرم کر رہا ہے، لیکن آپ نے اپنے گھر میں جب کمپریسر چلایا، ہیٹ گن چلائی، تو اس نے گیس کو پائپ سے کھینچنا ہے۔ تو جب وہ کھینچے گی تو جو پڑوسی کے گھر میں تھوڑی تھوڑی امید کی شمع جل رہی تھی وہ بھی بجھ جائے گی۔ اب اس کی چائے نہیں بن سکتی، اس کا سالن گرم نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے اپنی سہولت کے لیے اپنے پڑوسیوں کو کتنے بڑی مشقت میں ڈال دیا اور ان بیچاروں کو کتنا ہماری وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو چونکہ مسلمان کو ستانا شرعاً بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک روایت میں آتا من شاق شق اللہ علیہ، جو مسلمانوں کو مشقت میں ڈالتا ہے اللہ بھی پھر اس کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو سردی کے موسم میں آپ ہیٹ گن استعمال نہ کریں، لیکن اپنی ترتیب بدل سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کوشش یہ کریں کہ جس وقت میں گیس پوری آ رہی ہے سالن اس وقت میں پکا لیں، روٹیاں اس وقت میں پکا لیں، تاکہ ہمیں بعد میں کسی دوسرے کو پریشان کرنا نہ پڑے۔ اسی طرح آپ ایل پی جی گیس استعمال کریں، چھوٹا چولہا ہے اس میں گیس ویس بھروا کے رکھ لیں۔ اب یہ ہے کہ جب گیس نہیں آ رہی تو آپ اس کو جلا کر اپنا جو چائے بنانی ہے، سالن گرم کرنا ہے وہ کر لیجئے، لیکن خدارا اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیے کہ ہماری وجہ سے کوئی مسلمان مشقت میں آئے یا ہماری وجہ سے کسی کا جلتا ہوا چولہا بجھ جائے، اور اس کے دل سے جب آہ نکلے گی تو وہ آہ ہو سکتا ہے ہمیں اللہ کی نگاہوں سے گرا دے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ سردی کے موسم میں اپنے ساتھ ساتھ دوسرے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔